کچھ لوگ امیر سے امیر تر ہو جاتے ہیں، یعنی وہ اپنی لائف میں اپنی زندگی میں اتنی ترقی کرتے ہیں۔ تو یہ سوچے گا کہ میری سیلری 50,000 روپے مجھے ملی ہے تو میرے گھر کا کچن 25,000 سے چل سکتا ہے، باقی کا جو 25 ہے اب میں اس کا کیا کروں؟ یہ اپنا باقی کا جو 25,000 ہے نا اسے اپنے کپڑوں پہ اپنے جوتوں پہ لگا دے گا۔ جس وقت دوسرے منتھ کی اسے سیلری ملے گی تو باقی کے جو 25,000 ہیں اسے، اگر اس کے پاس کی پیڈ موبائل ہے تو یہ سوچے گا کہ میں سمارٹ فون خریدتا۔ جس وقت تیسرے ماہ کی سیلری ملے گی، اگر اس کے پاس سائیکل ہے نا تو یہ سوچے گا کہ میں بائک خریدتا ہوں، چاہے مجھے انسٹالمنٹ پہ قسطوں پہ کیوں نہ لینی پڑے۔ اگر اس کے پاس بائک ہے تو یہ سوچے گا کہ میں گاڑی خریدتا ہوں، چاہے مجھے قسطوں میں کیوں نہ خریدنی۔ دوسری جانب اب تصویر کا دوسرا رخ، ایک شخص کو جاب ملتی ہے اور اس کی سیلری ہے 50,000۔ جب اس کو پہلی سیلری ملے گی، اب اس شخص کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جو لوگ ترقی کرتے ہیں اور امیر ہو جاتے ہیں۔ اب یہ سوچے گا کہ میری 50,000 سیلری ہے اور میرے گھر کا کچن 25,000 میں سے چل سکتا ہے، تو باقی کا جو 25 ہے اس کو میں کہاں انویسٹ کروں، کہاں ایڈ کروں، کہاں اس کو لگاؤں کہ مزید پیسے جو ہیں، مزید پروفٹ مجھے۔ یعنی یہ کوئی آئیڈیا سوچے گا کہ میں پارٹ ٹائم بزنس سٹارٹ کرتا ہوں، یہ کوئی نہ کوئی کاروبار شروع کرے۔ اور ناظرین، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ایک ایسے ٹیچر کو میں جانتا ہوں جو کووڈ ٹیچر ہیں، ایک استاد ہیں، گورنمنٹ ٹیچر ہیں، مگر وہ ساتھ میں اپنا کاروبار کرتے ہیں۔ جب وہ اسکول سے آتے ہیں تو وہ سیلز مین کا کام کرتے ہیں، وہ مختلف چیزیں بازار سے خریدتے ہیں اور اپنی بائک پہ اسے رکھ کے مختلف شاپس پہ جا کے اسے ہول سیل ریٹ پہ بیچتے ہیں، یعنی ساتھ میں وہ اپنا بزنس کر رہے ہیں۔ ایک ایسے ٹیچر کو بھی میں جانتا ہوں جو سرکاری ٹیچر ہیں، ایک گورنمنٹ اسکول میں وہ ملازم ہیں، اور جب وہ فری ہوتے ہیں اسکول کے بعد وہ بازار سے جو جھاڑو کے بڑے بڑے بنڈل خریدتے ہیں اور انہیں اپنی شاپ پہ لے کے آتے ہیں، اور اس سے چھوٹے چھوٹے جیسے ہمیں جھاڑو ملتے ہیں ان سے جھاڑو تیار کرتے ہیں اور شاپس پہ جا کے بیچتے ہیں۔ ایک ایسے ٹیچر کو بھی میں جانتا ہوں جو ساتھ میں ایک مسجد کو بھی سنبھالتے ہیں، یعنی وہ ایک مسجد کے امام بھی ہیں، خطیب بھی ہیں، اور ساتھ میں ان کا کلینک بھی ہے۔ اور ایک ایسے چوکیدار کو، گیٹ کیپر کو بھی میں جانتا ہوں جو گورنمنٹ اسکول کے گیٹ کیپر ہیں، لیکن ساتھ میں وہ سائیکلز کو پنکچر بھی لگاتے ہیں، سائیکل ریپیئرنگ کا کام بھی کرتے ہیں۔ اب ناظرین، آپ سوچیں کہ پہلا بندہ جس کی سیلری 50,000 روپے تھی، جب اس نے اپنی جو سیونگ تھی وہ اپنے کپڑوں پہ، اپنے جوتوں پہ لگا دی، دوسرے منتھ کی جو سیونگ تھی اس سے موبائل فون، سمارٹ فون لے لیا۔ پہلے اس کے پاس کی پیڈ موبائل تھا، صرف اس سے
کال پیکج لگانا پڑتا تھا. اب اس نے اسمارٹ فون لیا تو ظاہر سی بات ہے نیٹ پیکج بھی لگاتا ہوگا, اس کا جو اخراجات بڑھ گئے. اگر اس کے پاس سائیکل تھی تو جب اس نے بائک لے لی تو پیٹرول کا خرچہ یعنی مزید اخراجات بڑھے. اگر بائک تھی تو اس نے گاڑی لے لی تو گاڑی کی انسٹالمنٹ, ہر ماہ کی قسطیں, اور پھر گاڑی کا پیٹرول کا خرچہ بائک سے کہیں گنا زیادہ ہے, یعنی اس کے اخراجات بڑھ گئے. اس کی آمدن اتنی رہی لیکن اس کے اخراجات بڑھ گئے. آپ کی سوچ کے مطابق کیا یہ شخص ترقی کرے گا؟ کیا یہ امیر ہوگا؟ کیا اس کے پاس پیسے سیو ہوں گے؟ ہرگز نہیں ہوں گے. دوسری طرف وہ ملازم جو ساتھ میں اپنا بزنس کر رہا ہے, ساتھ میں اپنا کلینک چلا رہا ہے, ساتھ میں ایک مسجد کا خطیب بھی ہے, اور وہ استاد جو ساتھ میں سیلز مین کا کام کر رہا ہے, وہ گیٹ کیپر, وہ چوکی دار جو ساتھ میں سائیکلوں کو پنکچر بھی لگا رہا ہے. اب ان کی جو بزنس ہے اس سے ان کے گھر کا چولہا جلے گا, ان کے گھر کا کچن چلے گا, باقی ان کی جو سیلری ہے وہ ان کی سیونگ ہے. تو ان کی جو پاس پیسہ جمع ہوگا وہ ترقی کریں گے, وہ دن بدن امیر ہوتے جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنے وسائل کو بڑھایا, ان کی آمدن جو ہے وہ بڑھ گئی, ان کے وسائل بڑھ گئے, ان کے اخراجات وہیں رہے. لیکن دوسری جانب پہلے بندے نے اپنے اخراجات بڑھا لیے لیکن اپنے وسائل نہ بڑھائے, اس کی آمدن اتنی رہی. اس لیے وہی لوگ ترقی کرتے ہیں جو لوگ اپنے وسائل کو بڑھاتے ہیں, اپنے اخراجات کم کرتے ہیں, اپنے وسائل بڑھاتے ہیں. وہی لوگ امیر ہوتے ہیں, وہی لوگ زندگی میں ترقی کرتے ہیں. اور جو لوگ اپنے اخراجات بڑھاتے ہیں اور اپنے وسائل پہ توجہ نہیں دیتے وہ لوگ غریب ہو جاتے ہیں, وہ قرضے میں دب جاتے ہیں. اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ کیا آپ اپنے وسائل کو بڑھانا چاہتے ہیں یا اپنے اخراجات کو بڑھانا چاہتے ہیں. ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.